پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا غیر معمولی اقدام۔ چیف جسٹس عطر من اللہ کا کورٹ میں عدالتی کارروائی کی لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ۔ ہائی کورٹ کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے چیف جسٹس کی کورٹ میں سسٹم نصب کر دیا۔ ٹرائل کے طور پر آج سے عدالتی کارروائی کو محدود پیمانے پر براہ راست دکھایا جائے گا، جبکہ ٹرائل کی کامیابی کے بعد ویب سائٹ پر کوئی بھی لائیو عدالتی کارروائی دیکھ سکے گا۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عامر، بتائیے کہ اس حوالے سے جی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس غیر معمولی اقدام کا فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی عدالتی کارروائی ہوگی کورٹ روم نمبر 1 کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ مکمل طور پر لائیو سٹریمنگ کی جائے گی یوٹیوب پر۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ یوٹیوب کے ذریعے اس کی لائیو سٹریمنگ کی جائے گی، اور اس کے بعد جب اس کی جو کامیابی کے بعد ویب سائٹ پر کوئی بھی عدالتی کارروائی جو ہے اس کو دیکھا جا سکے گا۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں مکمل انتظامات کر دیے گئے ہیں، اور اس وقت جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر لائیو سٹریمنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 کی شروع کر دی گئی ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اب کیسز کی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں باضابطہ طور پر کیمراز بھی نصب کیے گئے ہیں، اور جو مکمل نظام ہے لائیو سٹریمنگ کا وہ بھی نصب کر دیا گیا ہے، اور اس کو پہلے محدود پیمانے پر براہ راست دکھایا جائے گا، اور بعد ازاں پھر یہ مکمل جو اس کے تمام تو عدالتی کارروائی جس دن کی بھی ہوگی وہ کوئی بھی دیکھ سکے گا ویب سائٹ پر جا کر۔ اس کا بعد ازاں مکمل انتظام کیا جائے گا، لہٰذا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے اس نے مکمل سسٹم جو ہے وہ نصب کر دیا ہے، اور لائیو سٹریمنگ شروع کر دی گئی ہے، اور ٹرائل کے طور پر آج سے ہی عدالتی کارروائی کو جو ہے وہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور کورٹ روم نمبر 1 سے یہ پہلے مرحلے میں شروع کی گئی، اور بعد ازاں جو دیگر عدالتیں ہیں وہاں سے بھی لائیو سٹریمنگ شروع کر دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باضابطہ طور پر اس کی اجازت دے دی ہے، اور مکمل نظام نصب کر دیا گیا، اور باضابطہ طور پر کیسز کی سماعت بھی شروع کر دی گئی ہے۔ جی عامر سعید عباسی، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ پاکستان کا نئی دلی میں مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ کرنے پر تشویش کا اظہار۔ ایسے واقعات مسلمانوں کے خلاف نفرت اور قانون کے خلاف ورزیوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ عالمی برادری بھارت میں بڑھتے اسلامو فوبیا کا نوٹس لے، ترجمان دفتر خارجہ کا ایسا کہنا ہے۔ پاکستان کا نئی دہلی میں مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ کرنے پر تشویش کا اظہار۔ ایسے واقعات مسلمانوں کے خلاف نفرت اور قانون کی خلاف ورزیوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ عالمی برادری بھارت میں بڑھتے اسلامو فوبیا کا نوٹس لے، ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے۔ آگے بڑھیں گے، ڈالر کی مسلسل چھٹے روز بھی اونچی اڑان۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 53 پیسے کا اضافہ ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 187 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ 6 روز میں ڈالر کی قیمت میں 5 روپے 95 پیسے کا اضافہ ہوا۔ ڈالر کی مسلسل چھٹے روز بھی اونچی پرواز ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 53 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دن کے آغاز میں ہی انٹر بینک میں ڈالر 187 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ 6 روز میں ڈالر کی قیمت میں 5 روپے 95 پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ معیشت کی بحالی کا چیلنج، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل 3 روزہ دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل IMF حکام سے ملاقات کریں گے، جبکہ پاکستان بزنس کونسل سے پاکستان کی معاشی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے بھی خطاب کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف نہ لینے سے متعلق سماعت۔ گورنر کے ساتھ اسپیکر اسمبلی حلف لینے کا پابند ہوتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا عدالت کو یہ بتانا تھا، جبکہ حمزہ شہباز کی درخواست میں اسپیکر کو فریق نہیں بنایا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے یہ بھی عدالت کو بتایا گیا، گورنر کوئی ربڑ سٹیمپ نہیں، گورنر پنجاب کی جانب سے حلف نہ لینے کا کوئی جواز ہے۔ چیف جسٹس کا استفسار، صدر نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم سے حلف نہیں لے سکتا، میں بیمار ہوں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق، کہیے گا سماعت جاری ہے، اب تک اس سماعت میں کیا ہوا؟ جی، اب تک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے سے متعلق کیس کی سماعت کی، تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو یہ بتایا کہ کل میں نے گورنر پنجاب کے ساتھ میٹنگ کی ہے، 2-3 وجوہات میں عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، گورنر کے ساتھ اسپیکر اسمبلی کو حلف لینے کا پابند ہوتا ہے، لیکن حمزہ شہباز نے درخواست میں اسپیکر کو فریق نہیں بنایا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ
गवर्नर पंजाब की जानिब से हल्फ ना लेने का कोई जवाब नहीं है। सदर पाकिस्तान ने भी कहा कि मैं वज़ीर आज़म से हल्फ नहीं ले सकता, मैं बीमार हूँ। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि गवर्नर पंजाब समझते हैं कि वज़ीर आला का इंतखाब कानून और आइन के मुताबिक नहीं हुआ। एक MPA तशद्दुद की वजह से जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब है कि सारा सिस्टम रोक दिया जाए। अगर ये चीफ जस्टिस ने कहा कि 21 दिनों में पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। आपको अंदाजा है कि सूबा कैसे चल रहा है। ये इलेक्शन भी जैसे हुआ सब कोर्ट के इल्म में है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन भी अदालत के हुक्म पर हुआ और जिस तरह से चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में ताखीरी हलफे इस्तेमाल किए गए वो भी अदालत को पता है। चीफ जस्टिस के रूबरू एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि उनको इस केस में मजीद दलाइल देने के लिए पीर तक मोहलत दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों मोहलत दी जाए आपको, आपके पास तो इसके अलावा कोई काम नहीं। गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो क्या इस केस के लिए टाइम नहीं है उनके पास। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको आज ही दलाइल देने होंगे। चीफ जस्टिस ने ये भी एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा कि 11 बजे तक गवर्नर पंजाब से पूछ के बताएं कि वो हल्फ क्यों नहीं लेना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस को मजीद मुलतवी नहीं किया जाएगा। अगर गवर्नर पंजाब ने हल्फ नहीं लेना तो अदालत को बता दें, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो अब अदालत ने मजीद कार्रवाई 11 बजे तक मुलतवी कर दी है और एडवोकेट जनरल पंजाब को हदायत की है कि वो गवर्नर पंजाब से पूछ कर बताएं कि वो हल्फ क्यों नहीं लेना चाहते ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक अपडेट करने के लिए। पंजाब असेंबली में पुलिस कैसे आई, डिप्टी स्पीकर और सेक्रेटरी असेंबली आमने सामने। सेक्रेटरी असेंबली और डिप्टी स्पीकर दोनों ने IG और चीफ सेक्रेटरी को खतूत लिख दिए। सेक्रेटरी असेंबली ने खत में पुलिस और इंतजामी अफसरान के नामों की तफसील मांग ली। 16 अप्रैल को पंजाब असेंबली में तैनात अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, खत का ये मतन है। जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मसारी ने इस खत को गैर कानूनी करार दे दिया। डिप्टी स्पीकर का ये कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी को 16 अप्रैल को मुअत्तल किया गया था और उनके खिलाफ इंक्वायरी जारी है। और ये भी कहा कि सेक्रेटरी असेंबली के पास वजाहत मांगने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। पंजाब असेंबली की कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुई। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ऐवान में पुलिस आने पर सेक्रेटरी पंजाब असेंबली और डिप्टी स्पीकर जो है ये आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। सेक्रेटरी असेंबली की जानिब से जो है IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो है 20 अप्रैल को खत लिखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आइन के आर्टिकल 66 और 69 की खिलाफ वर्जी हुई है और ये बताया जाए कि ऐवान के अंदर पुलिस कैसे आई। 16 अप्रैल को पंजाब असेंबली में तैनात अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सेक्रेटरी असेंबली ने खत में पुलिस और इंतजामी अफसरान के नामों की तफसीलात मांगी थी। इस पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी ने खत को गैर कानूनी करार देते हुए 21 अप्रैल को IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। इसमें कहा गया है कि मोहम्मद खान भट्टी को 16 अप्रैल को मुअत्तल कर दिया था और इनके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। सेक्रेटरी असेंबली के पास वजाहत मांगने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। डिप्टी स्पीकर ने यह भी वाज़ह लिखा है कि पंजाब असेंबली की कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर की गई थी और 15 अप्रैल को दिए जाने वाले अहकाम पर अमल दरामद करवाने के लिए 16 अप्रैल को खत भी लिखा गया था, जिसमें IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को मुखातब किया गया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए अमन और मान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पुलिस को जो है तलब किया गया था और कानूनी कार्रवाई को आगे लेके चले थे, जिस पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई न अमल में लाई जाए। अब दोनों खतूत जो है वो चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को मिल चुके हैं। डिप्टी स्पीकर ने सेक्रेटरी के खिलाफ खत लिख दिया है। अब पंजाब पुलिस जो है उनकी जानिब से जो है कार्रवाई कब कैसे करती है, कोई रिप्लाई देती है, इसके हवाले से जो है सोचो बचाव जारी है। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज दिन 2 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस में कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है, जिसमें वफाकी वज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ्स शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिक्योरिटी के मामलात ज़ेर बहस आएंगे। सिक्योरिटी के इदारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। इमरान खान लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसे में मुखालफिन पर खूब गरजे, कारकुनों को इस्लामाबाद के लिए तैयार रहने की कॉल भी दे दी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जिनसे भी गलती हुई है इसे ठीक करने का एक ही तरीका है, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। मजीद कहा कि मुरासले पर हुकूमत के कमीशन को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ एक कमीशन मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में खुली समाअत हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सारे फैसले हमारे खिलाफ दे रहे हैं, मुझ पर तोशा खाना केस का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सब कानून के मुताबिक किया
توشہ خانہ کے پیسوں سے گھر کے باہر سڑک بنا دی۔ امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک ہی طریقہ ہے، جن سے بھی غلطی ہو گئی ایک ہی طریقہ ہے غلطی ٹھیک کرنے کا، فوری الیکشن کرواؤ۔ 20 سال یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے ہیں۔ کیا یہ چیری بلاسم نے نہیں کہا تھا کہ میں آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا؟ کیا نواز شریف نے 2 دفعہ آصف زرداری کو جیل میں کرپشن پہ نہیں ڈالا تھا؟ 3 اسٹوجز کو، یہ ملک کے مانا ڈاکوؤں کو ملک کے اوپر مسلط کریں۔ جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا، میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا۔ آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے جب میں آپ سب کو اسلام آباد بلاؤں گا۔ کسی قسم کا میں تصادم نہیں چاہتا اپنے ملک میں۔ اگر ہمارے پاس ایک طاقتور فوج نہ ہوتی تو آج پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے۔ میں نے خریدی، سب ریکارڈ کے اوپر ہے، سب قانون کے اندر ہے۔ میں نے ان پیسوں سے جو میرے گھر کے نیچے سڑکیں جو عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی تھی، وہ توشہ خانہ کے پیسے سے سڑک ٹھیک کی، حکومت کا پیسہ نہیں لیا۔ بڑے ادب سے میں اپنی عدالتوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ آئین کے خلاف نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف نہیں ہے کہ بک رہے ہیں بکروں کی طرح؟ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عمران خان کی غلطی ٹھیک ہو گئی، اب ذہنی علاج کی ضرورت ہے، حکومت ان کا سرکاری خرچ پر علاج کرانے کو تیار ہے۔ عمران خان کے لاہور مینار پاکستان میں جلسے پر رد عمل دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا معیشت تباہ کر کے میر جعفر نیازی نے پاکستان کے خلاف سازش کی تھی، حکومت بدلتے ہی امپورٹڈ وزیر اور مشیر واپس ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئے۔ عمران خان کو اب ذہنی علاج کی ضرورت ہے، سرکاری خرچ پر ان کا علاج کرانے کے لیے تیار ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے امریکی خط کا چورن بے نقاب ہونے والا ہے۔ عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا۔ پی ٹی آئی والے اپنی انا کی خاطر ہر چیز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل کا کردار ادا کیا۔ عمران نیازی نے ہیلی کاپٹر پر جھولے لیتے ہوئے قومی خزانے سے 1 ارب روپے اڑا دیے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عمران خان کی انا اور ہٹ دھرمی اس حد تک چلی گئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز تباہ ہو جائے اس ملک کی، لیکن عمران خان بچا رہا ہے۔ لیکن بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ان کے کرپشن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان کی نالائکیاں سامنے آ رہی ہیں، یہ جو لوگوں میں چورن بیچ رہے ہیں نا امریکی خط کا، وہ بھی بے نقاب ہوگا۔ اور نہ تو امریکہ کا خط تھا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار تھا۔ آج بلاول صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے روزانہ نئے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اب آپ کے سامنے یہ کہانی آئی ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ 55 روپے فی کلومیٹر ہیلی کاپٹر کا خرچہ ہے، اور جب خرچہ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ 1 ارب روپے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پر خرچ ہوا ہے۔ صرف جو سلطنت کے شہنشاہ تھے وہ بنی گالا سے پی ایم ہاؤس آتے تھے اور یہاں سے جاتے تھے۔ لندن میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان سے قوم کو نجات دلانا بہت ضروری تھا۔ 4.25 سال سیاہ ترین دور تھا، پاکستانی معیشت کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ راج کو ختم کر کے تاریخی کام کیا۔ غیر جمہوری شخص تو چلا گیا، لیکن اب معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، مجھے نکالا گیا۔ تم نے کوئی ایٹمی دھماکہ کیا کہ تمہارے خلاف سازش کرنی تھی انہوں نے؟ تم نے تو ویسے ہی پاکستان کی دوائی کی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تم نے تو پاکستان کو بالکل جو ہے وہ معاشی طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے، تو تمہارے خلاف کیوں سازش کریں گے؟ اور اس بندے سے جان چھڑانی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ چیلنج بھی اپنی جگہ پر ہے، اور لیکن پاکستان کو اس بھنور سے ہم نے نکالنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کا بدترین سیاہ ترین اگر کوئی دور گزرا ہے تو یہ دور ہے، یہ جو 4.25 سال کا عمران خان کا دور ہے۔ یعنی ہر چیز پہ یو ٹرن، جو پہلے کہا ہے بالکل برعکس کیا جب اب اقتدار میں آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر بیٹھ کے ہمیں اس ملک کو ان سارے گمبھیر مسائل سے باہر نکالنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ وہ سلیکٹڈ راج کو ہم سب پہ مسلط کیا گیا، جس کی ارادہ تھا کہ آپ کا آزادی چھیننا تھا، میرا آزادی چھیننا تھا۔ اس سلیکٹڈ حکومت کو، اس سلیکٹڈ راج کو ختم کیا ہے، یہ بھی ایک تاریخی کام ہے۔
इंशाअल्लाह ताला अगर हम इस मिशन में कामयाब होते हैं तो दुनिया का कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की नहीं रोक सकता। इमरान खान तो चला गया, मगर जो नुकसान इस सिलेक्टेड वजीर आजम ने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ किया, वो नुकसान वही की वही है। हमने इस सिलेक्टेड वजीर आजम को हटाया है, इस इमरान खान को हटाया है, मगर जो नुकसान हमारा मीशत के साथ इसने कर दिया वो तो उसने कर लिया, हमने उसका इलाज निकाला।